وہ دن کہاں چلے گئے جب ہمارے نوجوان مستقل طور پر تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ اگر دو چار کتابیں ادھر ادھر کی پڑھ بھی لیتے تھے تو ایک کتاب ایسی ہوتی تھی جو مذہبی کتاب ہوتی تھی، دینی کتاب ہوتی تھی، کوئی حدیث کی کتاب، پیارے رسول کی پیاری باتیں، کوئی قرآن پاک سے اقتباس کی ہوئی کوئی کتاب، فضائل قرآن سے متعلق کوئی کتاب، تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات پر مبنی کوئی کتاب، قصص الانبیاء یا اس طرح کی کچھ کتابیں۔ تو وہ چونکہ مطالعے میں دینی کتابیں جو ہے وہ ایک طرف رہ گئیں، اس لیے دین سے دوری بڑھتی گئی۔ بالکل اسی طرح سے ٹیلی ویژن اور میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دینی مواد سے اگر ہم قربت حاصل نہیں کریں گے اور دینی باتوں سے دور رہیں گے تو غلبہ آ جائے گا ہماری سوچوں پر اور ہمارے خیالات پر لا دینی چیزوں کا۔ اور وقت چونکہ کم ہوتا ہے، اگر دن میں 2-3 گھنٹے آپ نے انٹرنیٹ پہ کوئی چیز دیکھنی ہے اور اگر ایک ہی ایسی چیز میں آپ انٹر ہو گئے جس کا دین سے تعلق نہیں، وہ 100% دنیاوی چیز ہے، انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے، تو پھر آپ کے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے اور تھکنے کے بعد آپ سو جاتے ہیں یا کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا راستہ نکالنا پڑے گا ہمیں کہ ہمارے نوجوان لائبریری میں جائیں تو دیگر کتابوں کے ساتھ دینی کتابیں جو ہے وہ ضرور پڑھیں، اور اگر انٹرنیٹ پہ جو بھی مواد وہ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ دینی مواد کو ضرور دیں، شرعی مسائل پڑھیں اور دلچسپ واقعات پڑھیں، دیکھیں ان کو۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام کو پڑھا کریں، اسلامی تاریخ کے یا اسلامی ممالک کی جو تاریخ ہے، ثقافت ہے، اس کو بھی پڑھا کریں۔ تو چونکہ دین سے دوری ہے، اس لیے ہوتا یہ ہے کہ دینی باتیں نہ سیکھنے کی وجہ سے، دینی واقعات نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ گھر میں بھی ناچاکی ہوتی ہے، آپس میں میاں بیوی کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹا یا بیٹی ان کی بھی لڑائی ہوتی ہے، اور یہی چیز پہ پڑوسیوں کے حقوق نہیں معلوم ہوتے تو لڑائی ہوتی ہے۔ لین دین کے معاملات میں شرعی احکامات کا پتہ نہ ہونا، اس کی وجہ سے کاروبار میں، مارکیٹس میں جھگڑے بڑھتے ہیں۔ اخلاقیات، کردار، انسانی حقوق کے معاملے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پہ بھی ہم لڑتے ہیں، گالم گلوچ، جھوٹی قسمیں، ہاتھا پائی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب دین سے مکمل دوری ہو جاتی ہے تو ہمارے نوجوان یا تو دہشت گرد تنظیموں میں چلے جاتے ہیں، خود دہشت گرد بن جاتے ہیں، کرائے کے قاتل بن جاتے ہیں، موبائل چھیننے والے بن جاتے ہیں، ڈکیت گروپس کے ساتھ وہ انگیج ہو جاتے ہیں، منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں، منشیات پینے والے بھی بن جاتے ہیں، یعنی کہ استعمال کرنے والے بھی بن جاتے ہیں، اور منشیات جو ہے وہ ڈیلیور کرنے والے بھی بن جاتے ہیں، اس کی تجارت کرنے والوں کے ساتھ بھی وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں۔